کے متعلق جو مسائل تھے ان میں سے ایک اہم مسئلہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا ہے۔ تو کچھ لوگ جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں اور ان حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد بیٹھ کر مختصر سی دعا مانگنا۔ ان کے ہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگی جائے اور بیٹھ کر مانگی جائے اور لمبی دعا نہ ہو بلکہ مختصر ہو، جیسا کہ احمد رضا خان بریلوی اور مفتی احمد یار خان گجراتی، نعیم الدین مراد آبادی وغیرہ کی کتب سے ظاہر ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے عوام کے اندر کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ دعا مانگے اور وہ پھر الزام لگاتے ہیں دیکھو جی یہ دعا کے منکر ہیں، یہ اللہ سے بھی دعا کے منکر ہیں، میت کے لیے اگر دعا نہیں مانگنی تو جنازہ پڑھنے آتے کیوں ہو، یہ تمہارا آنا فضول ہے، اور پھر مختلف الزام کے مر گیا مردود فیتا نہ درود۔ ہم کہتے ہیں جو مردود مر جائے اس کے لیے تو واقعی فیتا اور درود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مردود سمجھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک الزام ہے۔ تو اس کے لیے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ دین کے اندر ترقی کرنا حرام ہے۔ ایک ہے دنیاوی معاملات اور نمبر 2 ہے دینی معاملات۔ دنیا کے اندر ترقی ممدوح ہے، اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر ترقی کی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دین کے اندر ترقی کرنا حرام ہے۔ مثلا دین کے اندر آج سے 1400 سال پہلے فجر کی 2 سنتیں تھی، آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی وہی 2 سنتیں ہیں۔ 5 نمازیں تھی، اب کوئی ترقی کر کے 6 نمازیں کر دے، یا کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں چلو 1 کم کر دیں، یہ دین ہے۔ دین کے اندر 29 یا 30 روزے تھے، آج بھی 29 یا 30 روزے ہیں۔ حج تھا یہ ذی الحجہ کے مہینے میں، اب بھی اسی طرح ہے۔ اس کا موسم کے لحاظ سے، سردی گرمی کے لحاظ سے یہ چیز نہیں بدلتی۔ دین اس کے اندر ترقی کرنا، چینجنگ کرنا یہ جائز نہیں۔ اور ہاں جو دنیا ہوتی ہے اس میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی اور ختم ہوتی تھی لا الہ الا اللہ۔ آج بھی اذان دی جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہلوائے، دیوبندی کہلوائے، غیر مقلد کہلوائے، کچھ بھی کہلوائے، اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر۔ بھئی الا اللہ، اس کے بعد محمد الرسول اللہ نہ بریلوی پڑھتے ہیں، نہ دیوبندی پڑھتے ہیں، نہ کوئی اور پڑھتا ہے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ بندہ پوری زندگی پڑھے، جب تک محمد الرسول اللہ کا قائل نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اذان الا اللہ پر ختم ہو گئی۔ اب ایک آدمی کھڑا ہو اور وہ اذان دے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب آپ اس کو روکیں گے؟ بریلوی حضرات وہ بھی منع کریں گے، وہ بھائی الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ وہ کہے گا اچھا تسا محمد رسول اللہ دے من کو رو، وہ یہی کہے گا نا بے اچھا آپ محمد رسول اللہ سے چڑھتے ہو اس لیے مجھے نہیں پڑھنے دیتے۔ لیکن وہاں پر بریلوی بھی اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ محمد رسول اللہ کا جملہ امام الانبیاء سے ثابت نہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت نہیں، لہذا یہ جملہ نہیں پڑھنا۔ دیوبندی بھی یہی کہیں گے۔ تو اسی طرح ایک آدمی مرغی ذبح کرتا ہے، اس نے مرغی کو پکڑا اور وہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد، کھچا کاٹ دیا۔ اب محمد اس نے کیا کیا؟ اللہم صلی علی محمد پڑھ کر مرغی کو ذبح کیا۔ مرغی حلال ہے، تکبیر نہیں پڑھی۔ اب یہاں پر سورہ یاسین پڑھ دے، سورہ رحمان پڑھ کر مرغی کو ذبح کرے، اب بریلوی بھی کہیں گے اس نے غلط کیا، دیوبندی بھی کہیں گے غلط کیا۔ اب وہ بندہ جس نے مرغی ذبح کرتے ہوئے درود شریف پڑھا
وہ کل اشتہار نکال دے بھئی یہ تو درود کے منکر ہیں، اس کو کہیں گے بھائی درود کا کوئی منکر نہیں، لیکن یہاں پر امام الانبیاء نے کیا سکھایا؟ جب ذبح کرو طریقہ کیا ہے؟ کلوا مما ذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، یہ مشرک کی ذبیحہ کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں دونوں طرف سے افراط تفریط ہے، دونوں طرف سے افراط اور تفریط ہے۔ جو کہتے ہیں کہ کلو مما ذکر اسم اللہ، کلو امر ہے اور اس کو کیا بنائیں گے پھر؟ یہ نس قطعی بنے گی نا، کلو مما ذکر اسم اللہ، تو پھر جو نس قطعی کا منکر ہوگا وہ کون ہوگا؟ اس لیے حلت والے بھی دلیل بناتے ہیں ماشاءاللہ کلو کو، اور حرمت والے بھی بناتے ہیں حابطت اعمالہم کو۔ تو دونوں طرف سے افراط تفریط، پتہ شتہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ذنی مسئلہ ہے، نہ ذنی کے اصولوں کا پتہ، نہ کوئی ضوابط اور قانون کا پتہ۔ تو بہرحال تو اب اس آدمی نے کیا کیا؟ اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ درود شریف پڑھا۔ اب مرغی ذبح کی، بریلوی بھی کہیں گے اس نے غلط کیا۔ اب حالانکہ اس نے پڑھا تو درود ہے، اس کو یہی سمجھایا جائے گا کہ درود اچھی چیز ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں پر درود امام الانبیاء سے ثابت نہیں، یہاں پر درود پڑھنا امام الانبیاء سے ثابت نہیں۔ اذان کے اندر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ یہ ثابت نہیں۔ جب وہاں پر محمد الرسول اللہ یہ ثابت نہیں اور پڑھنے کی گنجائش نہیں، اب یہاں مرغی ذبح کرتے ہوئے درود پڑھنا جائز نہیں، حالانکہ ہے تو وہی درود، یہ جائز نہیں۔ تو اسی طرح جنازے کے بعد دعا بھی امام الانبیاء سے ثابت نہیں۔ اب کوئی بندہ یوں نہ کہ آپ کیا دعا کے منکر، پھر اس کو کہو کہ پھر آپ درود کے منکر ہو، یا اذان کے آخر میں کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے منکر ہو، تو اس لیے منکر نہیں۔ اب ایک آدمی یہاں پر آئے نماز میں اللہ اکبر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو اور یہاں وہ پڑھنا شروع کر دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 10-12 مرتبہ درود پڑھے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ فقرؤ ما تیسر من القرآن، یہاں پر قرآن کی تلاوت کرنی تھی، قرآن کی جگہ پر درود پڑھا تو نماز نہیں۔ اب چوتھی رکعت میں ایک آدمی درود کی جگہ پر سورہ یاسین پڑھے، پھر بھی کام خراب ہے۔ کیوں؟ یہاں امام الانبیاء نے درود سکھایا، یہاں درود پڑھنا ضروری، یہاں قرآن سکھایا، یہاں قرآن پڑھنا ضروری۔ آپ کوئی آدمی یوں نہ کہ یار اس نے یہاں پر درود پڑھا تم درود کے منکر ہو، اس کو کہیں گے بھائی درود کے منکر نہیں، لیکن یہاں درود ثابت نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہاں پر درود ثابت نہیں اور یہاں پر قرآن پڑھنا ثابت نہیں۔ جہاں پر درود پڑھا گیا وہاں پر پڑھو، جہاں پر قرآن پڑھا گیا وہاں پر قرآن پڑھو، جہاں پر دعا مانگی گئی وہاں پر دعا مانگو، جہاں پر نہیں مانگی گئی وہاں پر نہ مانگو۔ یہ کہ کوئی نہیں کہ دعا تو اللہ سے مانگنی، جب مرضی مانگو، 24 گھنٹے جہاں مرضی مانگو، جہاں مرضی مانگو۔ ایک بندہ پھر غسل خانے میں چلا جائے اور وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، کیونکہ جہاں مرضی مانگو نا بھائی، یہاں پر ثابت نہیں ہے، یہاں پر آپ نے کیا ہے منع کیا، یہاں پر دعا مانگنا ثابت نہیں، تو اس لیے وہاں پر دعا نہیں مانگنی، جہاں پر ثابت ہے وہاں پر مانگو۔ اس لیے جنازے کے بعد دعا یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب پیغمبر سے بالکل ثابت نہیں۔ جو آدمی مانگے گا وہ دین کے اندر گویا کہ ترقی کرے گا، اور دین میں ترقی کرنا یہ بدعت ہے، دین کے اندر ترقی کرنا جائز نہیں، بالکل حرام اور بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ من احدث فی امرنا ھذا اے فی دیننا ھذا فہو رد، جو آدمی ترقی کرتا ہے کس کے اندر؟ دین کے اندر، تو وہ مردود ہے۔ کل آپ نے مشکات کی درس حدیث میں ایک حدیث سنی تھی حضرت نافع سے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، یقال لہ نچ، تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب یہ جملہ تو ٹھیک تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت بخشی، اور والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پر سلامتیاں ہوں،
درود ہی تو پڑھا ہے اس نے، لیکن صحابی رسول کہتے ہیں انا نقول، ہم بھی کہتے ہیں والسلام علی رسول اللہ، لیکن لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ، ہمیں اللہ کے رسول نے چھینک کے وقت والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھایا، لہذا میرے سامنے آئندہ کے بعد چھینک کے وقت الحمدللہ بھی کہے، لیکن ساتھ درود ملانے کی ضرورت۔ اب صحابہ نے نہیں سمجھا، اب کیا کہیں گے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ وہ والسلام علی رسول اللہ کا منکر تھا؟ تو اس لیے یہ ان کی گپ شپ ہے، سمجھ آگے کہ نہیں، دین کے اندر ترقی کرنا جائز نہیں۔ اچھا پھر بریلوی حضرات سے ایک ہمارا سوال ہے کہ جنازہ میت پہنچ گئی سامنے، لوگ بھی آگے، صفے بند گئی، اب مولوی صاحب تقریر کرنے سے پہلے کہ یہ سارے اس میت کے لیے دعا کرو، پہلے جنازہ بعد میں پڑھیں گے، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اب ایک میت بھی سامنے پڑی ہے، لوگ بھی آئے کھڑے ہیں، مولوی صاحب بیان کرنے سے پہلے اس کی جو ہے قرض وغیرہ وہ ساری چیزیں بتانے سے پہلے کہے کہ آپ سارے اس کے لیے کیا کرو، پہلے دعا کر لو 5-10 منٹ، پھر بعد میں جنازہ پڑھیں گے۔ تو بریلوی کہتے ہیں یہ دعا مانگنی ناجائز ہے، آئی سمجھ کے نہیں؟ بریلوی حضرات کیا کہتے ہیں؟ یہ دعا مانگنی ناجائز، جنازے سے پہلے دعا جائز نہیں۔ ان سے پوچھو بھائی کیوں جائز نہیں؟ وہ کہیں گے جنازے سے پہلے دعا مانگنا ثابت نہیں، ہم کہتے ہیں جو جنازے کے بعد مانگتے ہو وہ بھی ثابت نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک آدمی جنازے کے بعد دعا مانگتا ہے اور ایک آدمی جنازے سے پہلے دعا مانگتا ہے۔ اب پہلے کہ تم بھی منکر ہو، جنازے سے پہلے دعا مانگنے کے بریلوی حضرات بھی منکر، دیوبندی بھی منکر، لیکن جنازے کے بعد ہی کہتے ہیں دعا مانگو، ہم کہتے ہیں نہ مانگو۔ کیوں؟ جس طرح جنازے سے پہلے دعا مانگنا ثابت نہیں، اسی طرح جنازے کے بعد بھی دعا مانگنا ثابت نہیں۔ اگلا مسئلہ یہ کہتے ہیں نہیں، جنازے کے بعد دعا مانگنا تو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی حدیث ہے یہ، بار بار پڑھتے ہیں، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یہ بار بار پڑھتے ہیں عموماً کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہتے ہیں پھر دلیل اس طرح اذا صلیتم، بھائی اذا آیا ماضی پر، اذا صلیتم جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو فاخلصوا له الدعاء، بس اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ جنازہ پڑھ چکو تو پھر کیا کرو؟ اس کے لیے دعا کرو میت کے لیے۔ تو یہ دلیل آ گئی۔ ہم کہتے ہیں یہ قانون، اور پہلے آپ کو بتایا تھا کہ قانون کلی یہی ہے کہ کوئی قانون کلی نہیں ہوتا، جس طرح اتفقت طلباء اللہ یتفقوا، اس چیز پر اتفاق کیا کہ اتفاق نہیں کریں گے۔ تو اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اسی طرح ان کو ہمیں پھر ایک آیت سمجھاؤ قرآن میں، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، وہاں پر ہے اذا صلیتم، اذا آیا ماضی پر، اذا صلیتم، صلیتم ماضی، اور یہاں پر اذا قرأت بھی کیا ہے؟ ماضی، وہاں ہے فاخلصوا اور یہاں پر ہے فاستعذ، دونوں ایک جیسی ہے نا۔ اب وہاں معنی کیا بنے گا؟ یہاں اگر تمہارا معنی اذا صلیتم علی المیت، جب میت کا جنازہ پڑھ چکو تو پھر بعد میں دعا کرو، اب پھر معنی ہوگا اذا قرأت القرآن، جب قرآن کی قرات کر چکو، قرآن بند کر دو، پھر بعد میں فاستعذ باللہ، پھر کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح کرتے ہیں نا، یہ تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں، تلاوت سے پہلے۔ اسی طرح اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا منہا، آپ نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزر چکو، جب مسجد سے گزر چکو نا، پھر فارتعوا منہا، پھر نفل پڑھا کرو، یہی معنی ہے۔ معنی کیا ہے؟ اذا مررتم بریاض الجنہ، جب جنت کے باغوں سے گزرنے لگو، گزرنے لگو تو مسجد کے اندر نفل پڑھ لیا کرو، ذکر کر لیا کرو، بعد کی بات ہے اندر کی بات ہے؟ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا منہا کا معنی کیا ہے؟ جب مسجد سے گزر جاؤ، بیٹھ جا کر ٹالیاں بولتے نفل پڑھو، وہاں پر بیٹھ کر ذکر کرو، نہیں، بلکہ اس فارتعوا منہا سے کیا مراد ہے؟ مسجد کے اندر۔ اذا مررتم بریاض الجنہ، جب جنت کے باغوں سے گزرنے لگو
تو فرتعوا منہا، ان جنت کے باغوں میں، ان مسجدوں میں بیٹھ کر ذکر فکر کر لیا کرو، نفل پڑھ لیا کرو، اندر مراد ہے۔ اسی طرح اذا صلیتم علی المیت، جب میت کا جنازہ پڑھنے لگو تو فاخلصوا له دعا، تو جنازے کے اندر خالص دعا کیا کرو۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ اذا قرأت القرآن، جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو فاستعذ باللہ، پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، یہ نہیں کہ بعد میں پڑھا کرو۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ ہاں، ان والی اگر بات ہو تو پھر تو کام خراب ہے۔ اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتعوا منہا، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ اچھا، پھر اس کا معنی کہ اگر بعد میں دعا ہوتی تو بعد کے لیے عربی میں آتا ہے ثم، فا آتی ہے تاکید بلا مہلت کے لیے، اور ثم آتی ہے تھوڑی سی بعد کے لیے۔ اب اگر ہوتا جنازے کے بعد دعا کرو تو بعد کے لیے کون سا لفظ ہوتا؟ اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت کا جنازہ پڑھ لو، ثم اخلصوا له دعا، پھر بعد میں دعا کرو، یہ لفظ ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پر لفظ کیا ہے؟ فا کا۔ یہ فا بھی بتاتی ہے کہ دعا بعد والی نہیں بلکہ اٹیچ دعا ہے، کیونکہ فا کا معنی کیا ہے؟ فوراً والا، اس کے اندر ہی دعا مراد ہے۔ اچھا، پھر اگلی چیز کو اچھا، جنازے کے بعد کیا کرنے؟ خالص دعا، اور جنازے کے اندر ملاوٹ والی، یہی معنی بنے گا نا۔ اذا صلیتم علی المیت، جب جنازہ پڑھ چکو تو بعد میں خالص کرو، پہلے خیر ہے دکان کا حساب کتاب کرو کھڑے ہو، یہی معنی ہوگا نا۔ تو اس لیے بعد میں خالص نہیں، وہی خالص مراد ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ اگلی چیز، یہ آخری لمبی تفصیلی بات ہے اس پر۔ اگلی چیز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے دعا ہے، ایک منٹ کے لیے تمہاری اس بات کو مان لی، کون سی دعا ہے؟ اب واش روم میں جانے کی دعا ہے، اس کے لفظ بھی اللہ کے نبی نے بتلائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ واش روم سے نکلنے کی دعا، اس کے لفظ بھی ہے غفرانک، یا الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی، لفظ ہے کہ نہیں؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے لیکن اس کے الفاظ بھی ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب اسی طرح کیا ہے؟ دعا ہے، اس کے الفاظ بھی ہیں، مسجد سے نکلنے کی دعا بھی ہے، کیا؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اسی طرح یہ جو اذان ہے اس کے بعد بھی دعا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوہ، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اسی طرح ایک آدمی بازار میں جائے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اور تیسرا کلمہ وہاں پر بھی دعا ہے۔ یعنی شریعت نے جہاں پر بھی دعا بتلائی، صرف بتلائی نہیں، پھر سکھائی بھی ہے، پھر بتایا بھی ان لفظوں سے کرو۔ اب جنازے کے بعد اگر دعا ہے، اتنا اہم مسئلہ تھا تو امام الانبیاء کو بتانا چاہیے تھا کہ نہیں کون سی دعا ہوگی؟ وہ دعا ہوتی، اس کے لفظ بھی ہوتے۔ اب ہم تو آج ہی، اب ایک آدمی جنازے کے بعد کھڑا ہو جائے، وہ کہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یا کوئی آدمی کھڑا ہو جائے پاک سرزمین شاد باد، اب کیا کہیں گے اس کو؟ بھئی دعا جو مانگنی جنازے کے بعد وہ لفظ بھی تو ہوں گے کہ نہیں؟ اب ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ جن لفظوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، کسی صحیح صریح غیر وارد ایک حدیث ہو، بالکل صحیح ہو، اس میں جو اللہ کے نبی نے جن لفظوں سے دعا مانگی وہ لفظ تم ہمیں بتا دو، آئندہ کے بعد دعا ہم مانگنی شروع کر دیں گے، مسئلہ ختم کہ نہیں؟ وہ لفظ تو بتاؤ نا جن لفظوں سے دعا مانگنی، لفظ تم بتاؤ، دعا ہم مانگیں گے، لیکن نہ انہوں لفظ مل سکتے نہ دعا ہو سی۔ یہ نماز جنازہ کے متعلق چیزیں ہوں گی، باقی انشاءاللہ سبق